اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہیکنگ کرنے کا عمل دنیا میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ ماضی سے اب تک حساس ترین اداروں اور سرکاری اداروں کی ویب سائٹس تک کو ہیک کیا جاتا رہا ہے۔ ہیڈ آفس کے مین سرورز تک رسائی، اہم ترین شخصیات کے ذاتی اکاؤنٹ سے لے کر ایک عام آدمی تک کے اکاؤنٹس، کمپیوٹرز اور موبائلز بھی ہیک ہوتے آ رہے ہیں۔ دنیا سائبر میں اس ہیکنگ کو سائبر کرائم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو بہت بڑا جرم ہے جس کی سزائیں بھی اس قدر کڑی سے کڑی رکھی گئی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ اکاؤنٹس کیسے ہیک کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے ذریعے کوئی آپ کی لوکیشن کیسے ٹریس کر سکتا ہے۔ اکاؤنٹ ہیک کرنے والے اس عمل کو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، تاہم ہم اپنی معلومات کے مطابق اس ویڈیو میں کچھ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ہیکنگ کے بہت سے طریقے ہیں۔ عموماً گوگل میں ایک فیک پیج بنایا جاتا ہے اور پھر اس فیک پیج کا لنک یوزر کو ای میل کر دیا جاتا ہے جس کا اکاؤنٹ ہیک کرنا ہے۔ اس لنک پر کوئی دلچسپ غیر معمولی معلومات، تصویر یا ویڈیو دی ہوئی ہوتی ہے جو عموماً کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی ہے۔ جب یوزر اس فیک فیس بک پیج کے لنک پر کلک کرتا ہے تو وہ پیج اس سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگتا ہے۔ دوستو، جب یوزر اس پیج پہ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھ کر لاگ ان کرتا ہے تو اکاؤنٹ کی تفصیل اس جعلی اکاؤنٹ بنانے والے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ فیس بک کے ذریعے اپنی کچھ چیزیں لائک کرنے کے لیے دوسرے سے کہتے ہیں اور اس طرح لائک کے چکر میں آپ کی معلومات ہی اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ دوستو، دراصل آپ جس صفحے پر لاگ ان ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اگر آپ لنک پر غور کریں تو وہ فیس بک یا جی میل کا ایڈریس نہیں ہوگا، بلکہ وہ کوئی ویب سائٹ کا URL ہوگا، مگر آپ کے سامنے جو پیج آ رہا ہوتا ہے وہ کسی فیس بک یا جی میل کا ہوتا ہے۔ دراصل اس میں بالکل ایک جیسے ڈیزائن کا صفحہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے لوگ بہت جلد دھوکا کھا جاتے ہیں۔ ان کی لاگ ان ڈیٹیلز چوری ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوستو، بہت سے لوگ آن لائن خریداری کے لیے یا کسی غیر ضروری ویب سائٹ تک رسائی کے لیے وہاں پر موجود ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو ایک پیج فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس پیج پر ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا کہا جاتا ہے جس کے لیے ای میل اور پاسورڈ بھی مانگا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آپ کا ای میل اور پاسورڈ متعلقہ فرد کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوستو، ہیکنگ یا کسی کی لوکیشن معلوم کرنے کا ایک آسان اور بہترین طریقہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ مختلف ویب سائٹ کا لنک آپ کو ان باکس یا ای میل کیا جاتا ہے جس کا مقصد صرف آپ سے اس پر کلک کروانا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کے کلک کے ذریعے آپ جس بھی انٹرنیٹ سے لاگ ان ہوتے ہیں اس انٹرنیٹ کا آئی پی ایڈریس فوراً اس ہیکر کے پاس چلا جاتا ہے۔ آئی پی ایڈریس بنیادی طور پر آپ کے انٹرنیٹ کی لوکیشن ہوتا ہے۔ آئی پی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ کس ایریا میں موجود ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فیس بک یا کوئی بھی اکاؤنٹ ہیک نہیں کیا جا سکتا تو ایسا ہرگز نہیں ہے، البتہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے کم سطح کے ہیکر سے بچا جا سکتا ہے۔ جہاں تک رہی بات مکمل طور پر سیکیور کرنے کی تو اس کے لیے آپ اپنی اہم معلومات ہرگز اپنے اکاؤنٹ میں نہ رکھیں۔ دوستو، اگر کوئی شخص آپ کو نقلی پیج استعمال کر کے ای میل یا ان باکس کرتا ہے اور آپ کو لاگ ان ہونے کا کہتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس پیج کے لنک کاپی کر کے الگ سے براؤزر میں دیکھیے۔ دوستو، فیس بک میں بھی ابتدائی دنوں میں ایک بڑی خرابی سامنے آئی تھی، وہ یہ تھی کہ بغیر پاسورڈ کے اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا تھا۔ ہیکر فیس بک کے کسی بھی اکاؤنٹ کو صرف یوزر نیم کی مدد سے کھول سکتے ہیں، تاہم فیس بک انتظامیہ کو جب اس بات کی شکایت موصول ہوئی تو فیس بک نے اس غلطی کو درست کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم یہ نہیں معلوم ہوا کہ آیا فیس بک کو اس قدر سیکیور کر دیا گیا ہے یا ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ دوستو، اس بات سے یوزرز کو بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں کوئی بھی ایسی چیز سیو نہیں کریں کہ اگر آپ کی آئی ڈی کو بہت سیکیور کرنے کے باوجود ہیکر کھول لیتا ہے تو ان تک نہ پہنچے۔ کوشش کریں کہ 2-3 ماہ بعد اپنا پاسورڈ اپڈیٹ کرتے رہیں۔ پبلک مقامات اور دوسروں کے کمپیوٹرز پر لاگ ان کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ صرف قابل بھروسہ جگہوں پر ہی اپنے ذاتی اکاؤنٹ استعمال کریں۔ لاگ ان کرتے ہوئے بعض اوقات پاسورڈ سیف ہو جاتا ہے۔ اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ کسی بھی ای میل اکاؤنٹ کے ہیک ہونے میں سیکیورٹی کوسچن بھی اہم ہوتا ہے، اس لیے اپنے سیکیورٹی کوسچن ایسے نہ رکھیں جسے کوئی بھی سوچ کر پہنچ جائے، جیسے آپ کا بہترین ٹیچر یا دوست وغیرہ۔ اپنے اکاؤنٹ کو ہیک ہونے سے بچانے کے لیے
پرائمری ای میل اور موبائل نمبر جو آپ کے اپنے پاس ہے وہ ایڈ کر رکھے، مگر دوسروں کے لیے شو ہرگز نہیں کرے، بلکہ وہاں پر ہڈن کے آپشن کا استعمال کریں۔ دوستو ابھی حال ہی میں ہیکنگ کرنے کا ایک نیا طریقہ کار بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ طریقہ ہیکرز کے لیے انتہائی آسان اور کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ دوستو ہیکرز کسی بھی طریقے سے آپ کے موبائل میں ایک وائرس انسٹال کر لیتا ہے۔ نیو یارک سے جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ہزاروں مقبول ترین ایپس آپ کے پرائیویٹ اور حساس ترین ڈیٹا پر نظر رکھتی ہے اور معلومات چوری بھی کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی کی تحقیق میں معلوم ہوا کہ فیس بک، وائبر اور اینٹی وائرس کے علاوہ درجنوں مقبول ترین گیمز بھی صارفین کی ایسی معلومات طلب کرتی ہے کہ جن تک ان کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایپ صارفین کی تصویر، ویڈیوز، میسج، کال کی معلومات، لوکیشن اور یہاں تک کہ مائکرو فون اور اسپیکر کی آواز بھی ریکارڈ کر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معلومات عام طور پر صارفین کو اشتہارات بیچنے کی غرض سے اکٹھی کی جاتی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا اور کیا استعمال ہوتا ہے اور یہ معلومات کس کس کے پاس جا سکتی ہے۔ پرائیویٹ معلومات تک غیر مناسب اور ضرورت سے زائد رسانی حاصل کرنے والی ایپس میں اینٹی وائرس ایپ شامل ہے۔ اس کے بعد وائبر اور فیس بک کا نمبر آتا ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایپ انسٹال کرنے لگے وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کے لیے الاؤ کر رہے ہیں۔ دوستو ہیکنگ میں سب سے بڑی غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ ہیکنگ کی وجوہات جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس تمام ہیکنگ میں آپ کی اپنی غلطی موجود ہے۔ جب تک آپ کو ایک چیز کا معلوم ہی نہیں تو آپ اس لنک پر ہرگز نہیں جائیں۔ دوستو یہاں پر افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ بہت سی خواتین فیس بک کے آزادانہ استعمال کی وجہ سے کچھ ویڈیو کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں کچھ ایسے کیس سامنے آئے کہ جنہیں سن کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فیس بک پر لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، پھر ان کی تصویریں لے کر انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ اگر آج اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے تو آپ کو ہر 10 میں کوئی نہ کوئی ہراساں ہوتی لڑکی مل جائے گی، جس کی بنیادی وجہ وہ لڑکی خود ہوتی ہے۔ یہ بھی ہیکنگ کی ایک قسم ہے۔ دوستو کچھ روز پہلے میرا FIA سائبر کرائم کے دفتر جانا ہوا۔ وہاں مجھ سے قبل 4 گھنٹوں میں 5 ایسے کیس آ چکے تھے جن میں فیس بک پر لڑکیوں کو ہراساں کرنے جیسے واقعات شامل تھے۔ یہ گروہ فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کر کے یا اکاؤنٹ ہیک کر کے تصویر حاصل کرتے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کو دکھانے کی دھمکیاں دے کر لڑکیوں اور ان کے خاندان والوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ دوستو فیس بک کے بارے میں ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ فیس بک میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ فیس بک کو غیر جانبدار نہیں کہا جا سکتا۔ فیس بک نے فلسطینی صحافیوں اور میڈیا سینٹر کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے۔ اسی طرح کشمیر میں آزادی کی تحریکوں سمیت بے شمار کشمیریوں میں آواز بلند کرنے والوں کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا گیا۔ یہ فیس بک ہی تھی جس نے گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان بھی کیا تھا۔ دوستو اب آپ خود ہی اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ویڈیو میں بتائی گئی نشانیوں پر عمل کر کے ہیکر سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔